الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ الانشراح ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 94 ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی طرح جو اس سے پہلے تھی، اس سورت کا موضوع بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی خاص رحمتیں اور خاص احسانات ہیں ان کا بھی بیان ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے فرمائے ہیں، یہ وعدے مکی زندگی میں کیے گئے جب مسلمان انتہائی مشقت، اذیت، تکلیف اور مظلومیت والی زندگی گزار رہے تھے، اور اسلام کی شمع ایسا لگتا تھا کہ آج بجھی کہ اب بجھی۔ ان حالات میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے اللہ تعالیٰ کے حرف بحرف پورے ہوئے، اور ساری انسانیت نے ان وعدوں کے پورا ہونے کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اس کے گواہ بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے شرح صدر نہیں کر دیا؟ یعنی آپ کے سینہ مبارک میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے۔ آپ کے سینہ مبارک میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے، اور رسالت کے فرائض اور نبوت کے لوازمات کو برداشت کرنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے تھا وہ حوصلہ عطا فرما دیا۔ دشمنوں کی دشمنی، سازش کرنے والوں کی سازشوں اور مزاحمت کرنے والوں کی مخالفت اور مزاحمت سے آپ نہ گھبرائیں۔ آپ کے قلب مبارک میں ایسی طاقت اور ایسی قوت پیدا فرماتی۔ اور بعض روایات کے مطابق تو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر کئی بار، متعدد بار، بعض محدثین کے مطابق 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو قوت بخشی گئی، آپ کے قلب مبارک میں تقویت پیدا کی گئی، اور قلب مبارک کو نور سے بھر دیا گیا۔ تو شق صدر کا بھی واقعہ، یعنی سینہ مبارک کو چاک کیے جانے کا واقعہ بھی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، علوم و معارف کے سمندر اس میں اتار دیے، اور رسالت کے فرائض اور نبوت کے لوازمات کو پورا کرنے کا حوصلہ، طاقت اور قوت آپ کے سینہ مبارک میں رکھ دی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر مبارک کو جھکا دیا تھا۔ یعنی شروع میں وحی کا اترنا سخت مشکل تھا۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ
اس کا بوجھ محسوس فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشقت کو بھی آسان فرما دیا۔ اور پھر اس سورت کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورۃ الانشراح ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اس زمانے میں تو شاید یہ آیت سننے والے چونک جاتے ہوں کہ مکہ مکرمہ جیسی ایک بستی میں رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاروں طرف سے مشرکین کے نرغے میں ہیں اور مشرکین اپنی پوری طاقتیں صرف کر رہے ہیں آپ کی دعوت کو مٹانے کے لیے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی شمع کو بجھانے کے لیے ساری طاقتیں لگا رہے ہیں، اور صرف مکہ والے ہی نہیں بلکہ عرب کے دوسرے لوگ بھی چوکنے ہو گئے ہیں کہ اگر یہ دعوت پھیل گئی، اگر یہ دین پھیل گیا تو ہمارا بھی کاروبار زندگی متاثر ہوگا۔ نہتے مسلمان چند ایک غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ ایک اجنبی آواز ہے جو مکہ میں سنائی دی ہے، ایک بالکل اجنبی آواز۔ شرک کے گڑھ کے اندر توحید کی صدا بلند ہوئی ہے۔ جب خانہ کعبہ جیسے مرکز توحید کو بھی بتوں سے بھر دیا گیا ہے اور بتوں کی پوجا اور بتوں کی خدمت ہی ان کی معیشت ہے، ان کا کاروبار اسی پہ چلتا ہے، ان مشرکین کے درمیان توحید کا علم بلند کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نہتے صحابہ جو بے کسی کی تصویر تھے، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اور اسلام کی شمع گل ہونے کے اندیشے مسلمانوں کے دلوں میں بار بار آتے تھے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پھر زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ جب یہ آیت ایک حقیقت بن کر اور یہ آیت اپنی پوری صداقت کے ساتھ اس کی عملی تصویر دنیا کے کونے کونے میں جگمگائی۔ آپ آج دیکھ لیجئے، آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودی غیر مسلم بھی یہ مانتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں وہ شخصیت جنہوں نے انسانی زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی پیدا کی، سب سے بڑا انقلاب لائے، وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ انسانی زندگی کا دھارا جن شخصیات نے بدلا ہے، انسانی زندگی کو جن شخصیات نے تبدیل کیا ہے، انقلاب لائے ہیں، تبدیلی لائے ہیں، ان میں سر فہرست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ یہ بھی مانتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کی صرف بات نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بات ہے کہ یہ بھی مانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں انقلاب لانے والی شخصیات میں، انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے والی شخصیات میں سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جتنی بھی مذہبی شخصیات آئی ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ مذہبی شخصیات کہہ لیتے ہیں، انبیاء ہوں یا غیر نبی ہوں، تمام مذہبی شخصیات میں، تمام مذہبی قائدین میں، مذہبی پیشواؤں میں سب سے زیادہ کامیابی جس شخصیت کو ملی ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات غیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ تو ہے جو باقاعدہ طور پر غیر مسلم بھی مانتے ہیں، مسلمان تو خیر
مسلمان کے تو لہو کا آخری قطرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہے۔ مسلمان کی تو بات ہی کیا ہے، گناہگار سے گناہگار مسلمان اور بے عمل سے بے عمل مسلمان، اس کا بھی اثاثہ، اس کی زندگی کا کل سرمایہ اور اس کے لیے سرمایہ ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ مسلمان کی تو بات ہی کیا ہے، جتنا بھی گرا ہوا مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا سرمایہ ناز ہے، اس کا سرمایہ افتخار ہے، اس کے لیے باعث فخر ہے۔ غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اور پھر یہ تو ہے بات جو وہ مان رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ایک چیز اور ہے جسے ساری دنیا کے انسان دیکھ رہے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اور دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، کہیں ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، کہیں عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔ دنیا میں ہر وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں اس وقت مغرب ہے تو دنیا میں کسی جگہ اس وقت فجر کا وقت ہے، کہیں عشاء ہے، کہیں ظہر ہے، کہیں عصر ہے، کیونکہ مسلسل حرکت ہے۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور زمین کے گھومنے کی وجہ سے، ایک دائرے کے اندر گھومنے کی وجہ سے موسموں بھی تبدیلی آتی ہے، دن رات کے نظام میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اب جو زمین کا گھومنا ہے لٹو کی طرح، اس گھومنے کی وجہ سے صبح و شام آتے ہیں، دن رات آتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی اذان ہوتی ہے، طلوع ہوتا ہے تو فجر کی اذان ہوتی ہے صبح صادق کے وقت۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی مؤذن یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پوری روئے زمین پر ہر وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتا ہے، اور آپ کی رسالت کا اعلان اور اقرار اور اظہار کرتا ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ التحیات نماز کے واجبات میں سے ہے، التحیات نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ التحیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ کی رسالت کی شہادت، اس التحیات کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز میں واجب ہے۔ درود شریف کا پڑھنا مسلمان پہ واجب ہے زندگی میں، اور درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے لیے رحمت کی دعا، آپ سے تعلق کا اظہار۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں، وہ وعدہ ایک حقیقت بن کر ایسا ثابت ہوا کہ آپ کا دین دنیا کے ایک ایک کونے میں پہنچا، آپ کا تعارف دنیا کے ایک ایک کونے میں پہنچا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا جسے دنیا کا پتہ ہو، دنیا کی تاریخ کا پتہ ہو، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو۔ ایک بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا، اور ایسا بلند کیا کہ کسی کا تذکرہ ایسا بلند نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔